پر پینے والے پانی کا ملنا ایک انتہائی ناممکن سی بات تھی۔ صحرا اور خشک پہاڑوں کی اس زمین پر پانی کی ایک بوند کا ملنا محال تھا۔ اب کے قبائل میٹھے پانی کے چشموں اور کنوؤں کی تلاش میں صحراؤں اور وادیوں میں مارے مارے پھرتے تھے۔ یہ معجزانہ چشمہ جو ننھے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیا گیا تھا، ایک قبیلہ جو بنی جرہم کے نام تاریخ میں مشہور ہیں، وہ بھی میٹھے پانی کی تلاش میں صحراؤں کی خاک چھان رہا تھا۔ انہوں نے جب دور سے پرندوں کو اڑتے دیکھا تو ان کو حیرانگی ہوئی، کیونکہ صحرا میں پرندوں کا پایا جانا پانی کی علامت تھا۔ چنانچہ وہ سارا قبیلہ اسی جانب چل پڑا۔ انہوں نے جب ایک خاتون اور چھوٹے سے بچے کو اس ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے کے قریب دیکھا تو وہ بہت حیران بھی ہوئے، اور اس علاقے میں جہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا، اللہ کی قدرت سے ایک چشمے کو رواں دیکھ کر بے حد حیران ہوئے۔ انہوں نے حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے اس چشمے کے قریب رہائش اختیار کرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ان کو اجازت دے دی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس چشمے کا پانی ضرور استعمال کرو، لیکن یہ اللہ کی امانت ہے، اس پر کسی کا بھی کوئی مالکانہ حق نہیں ہوگا۔ قبیلے والوں نے اس شرط کو قبول کر لیا اور یہاں پر ہی آباد ہو گئے۔ جب وقت گزرنے لگا، بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے نوجوان اسماعیل کی شادی اسی قبیلہ جرہم کی ایک لڑکی سے کر دی، اور یوں رفتہ رفتہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد خوب پھلی پھولی، اور یوں مکہ، جس کا اصل نام بکہ تھا، بکہ ایک آبادی کی شکل اختیار کر گیا، اور قبیلہ جرہم والے کافی عرصہ تک تو سیدھے راستے پر رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان میں خرابی پیدا ہونے لگی، اور یوں رفتہ رفتہ ان کے اندر جرائم پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دینے کے لیے ان سے زمزم چھین لیا، اور زمزم کا پانی خشک ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمزم کے نشان تک مٹ گئے۔ اب کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہاں زمزم کا نام بھی تھا، کوئی چشمہ بھی تھا۔ اسی قبیلے کا ایک شخص جس کا نام مزاز بن عمرو تھا، بہت ہی نیک اور پارسا شخص تھا۔ اس نے قوم کو بہت سمجھایا، ان کو بہت سے خطبے دیے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب یہ قبیلہ اپنے برے کاموں سے باز نہ آیا تو ایک رات مزاز نے سوچا کہ یہ لوگ جس طرح کعبہ شریف کی ہدیوں کی صورت میں آمدن کھانے لگ گئے ہیں، کسی دن یہ حج کرنے کے لیے آنے والوں کی طرف سے چڑھائے گئے قیمتی ہدیے، جن میں سونے چاندی کی کچھ اشیاء شامل تھیں، وہ بھی چرا لیں گے۔ انہوں نے رات کو اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور کعبہ کے اندر موجود سونے کی قیمتی ہدیے اٹھائے، اور جس جگہ زمزم کا چشمہ ہوا کرتا تھا، اسی جگہ کھدائی کر کے یہ سب قیمتی ہدیے وہاں چھپا دیے۔ اب جیسا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی پکڑنے پر اس قوم کو کسی دوسری قوم کے ہاتھوں عذاب دیتا ہے، اس قوم کو بھی عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا گیا، اور ایک اور قبیلہ بنی خزیہ کو ان پر مسلط کر دیا گیا۔ بنی خزیہ والوں نے بنی جرہم کو مار مار کر مکہ سے نکال دیا، اور ان کے قبیلے کی کثیر تعداد میں افراد کو قتل بھی کر ڈالا، اور یوں لٹے پٹے بنی جرہم یمن میں جا کر آباد ہو گئے۔ اور اسی زمانے میں اس قبیلے کے ہاں ایک لڑکے اور لڑکی نے جنم لیا۔ لڑکے کا نام عیسیٰ بن ہیلہ تھا اور لڑکی کا نام نائلہ بنت زید تھا۔ دونوں جب جوان ہوئے تو ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار ہو گئے، اور انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے، اور ایک بار یہ دونوں حج کے لیے ایک قافلے کے ہمراہ مکہ مکرمہ گئے۔ خانہ کعبہ میں ان کو تنہائی میسر آئی تو انہوں نے ایک کبیرہ فعل کرنے کا ارادہ کر لیا، چنانچہ جیسے ہی گناہ کے مرتکب ہوئے تو انہیں عذاب الہی نے آن گھیر لیا، اور یوں وہ پتھر کے بت بنا دیے گئے۔ اس کے آگے کے حالات آپ ویڈیو کے پارٹ نمبر 1 میں دیکھ چکے ہیں، یہ پارٹ نمبر 2 ہے اور ہم آپ کو اس میں بتا رہے ہیں۔ جب ان کے بت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی حدود سے باہر پھنکوا دیے تو اس وقت مسلمانوں کے ذہن میں صفا و مروہ کے دوران سعی کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہو گیا۔ وہ سوچنے لگے کہ کیونکہ صفا و مروہ دونوں پر بت پہلے ہی نصب تھے جن کا طواف جاہلیت کے زمانے میں کیا جانے لگا تھا، لہٰذا اب کا صفا و مروہ کا طواف
کہیں اب بتوں کی یاد میں طواف نہ ثابت ہو، جس کی وجہ سے ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اس پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، سو جو شخص حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو نہیں ہے کچھ شک کہ گناہ اس پر جو صحیح کرے ان دونوں کے درمیان، اور جو شخص خوش دلی سے کرتا ہے کوئی نیک کام تو بے شک اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔